قبول فرماؤں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ ان کو اپنے سے الگ کرو، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کو اپنے سے الگ کرنے کو سوچا، کہا اے پروردگار ہم ان کو کہاں لے جائیں؟ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں آئے اور کہا کہ میں آگے آگے چلوں گا اور آپ پیچھے پیچھے چلیں گے، جہاں میں رک جاؤں وہیں پر آپ اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ دیجئے گا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل و صورت میں اونٹ پر سوار ہوئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور آپ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام ایک اونٹ پر سوار ہوئے، آگے آگے حضرت جبرائیل، پیچھے پیچھے حضرت ابراہیم علیہ السلام چل رہے۔ پھر چلتے چلتے ایک وادی آئی اور پہاڑوں کا سلسلہ شروع ہوا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام رک گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہیں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اتار دیا اور کہا تم لوگ یہیں رہو۔ تو حضرت حاجرہ بار بار پوچھتی کہ آپ اتنی عجیب جگہ، یہ پہاڑ علاقہ ہے، یہاں نہ تو پانی ہے، نہ تو کھانا ہے، نہ تو کوئی پیڑ ہے، یہاں آپ ہم لوگوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ نے کئی بار پوچھا تو حضرت حاجرہ نے سوچا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، شاید اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا ہو۔ حضرت حاجرہ نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے آپ یہاں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے سر ہلایا، کہاں یہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی کہ جب یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے تو آپ جائیے، پھر اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے گا۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے واپس چل دیے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اونچی پہاڑی سے نیچے اتر رہے تھے تو حضرت حاجرہ بار بار آپ کی طرف دیکھ رہی تھیں کہ حضرت ابراہیم جا رہے ہیں۔ انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ کب آئیں گے، اتنی گھڑی، اتنی عجیب جگہ چھوڑ کر جا رہے ہیں، نہ وہاں پانی ہے، نہ کوئی پیڑ پودا ہے، نہ وہاں کھانا موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام چلے آئے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس کچھ کھانا تھا، کچھ مشکیزے میں پانی تھا، تھوڑا پانی خود پیتیں، تھوڑا پانی حضرت اسماعیل کو پلاتیں۔ تھوڑے دن پانی چلا، اس کے بعد ختم ہو گیا، اور وہ شدت کی دھوپ کہ جب پانی ختم ہوا تو پیاس لگی۔ جب پیاس محسوس ہوئی تو حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں نکلیں، کبھی اس پہاڑی پہ جاتیں، کبھی اس پہاڑی پہ جاتیں، کبھی صفا پر جاتیں، کبھی مروہ پر جاتیں۔ آپ اب ذرا سوچئے گا، ذرا دل سے سوچئے گا، ایک بچہ پیاسا تڑپ رہا، اور وہ پہاڑی علاقہ، وہ پہاڑ، اور وہاں پر نہ کوئی انسان، نہ کوئی حیوان، صرف کالے کالے پتھر، پہاڑ، ان کے درمیان حضرت حاجرہ کبھی ادھر جاتی، کبھی ادھر جاتی، لیکن کہیں پانی موجود نہیں۔ 7 چکر لگانے کے بعد حضرت حاجرہ گر جاتی ہیں، سوچتی ہیں کہ میں یہاں مر جاؤں گی، ادھر میرا بیٹا۔ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پیروں کو اتنا رگڑتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ان کے پیروں سے چشمے جاری ہو جاتے ہیں، ان کے پیروں سے چشمے نکلنے لگتے ہیں، پانی ابلنے لگتا ہے۔ جب حضرت حاجرہ یہ دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں زم زم، یعنی ٹھہر جا، تو پانی ٹھہر جاتا ہے۔ پھر ادھر قافلہ آ رہا تھا، اس نے دیکھا کہ وہاں پر پرندے اڑ رہے ہیں، تو قافلے والوں نے سمجھا کہ جب پرندے اڑ رہے ہیں تو شاید کہ یہاں پر پانی ہو، کیونکہ پانی جہاں ہوتا وہاں پرندے اڑتے ہیں۔ تو وہ لوگ آئے اور کہنے لگے کہ ہم لوگ یہاں رہ سکتے ہیں؟ تو حضرت حاجرہ نے ارشاد فرمایا کہ ہاں آپ لوگ یہاں رہ سکتے ہیں، لیکن پانی میرا ہے۔ تو ان لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، پانی آپ کا ہے، ہم لوگ یہاں رہیں گے، اور ہمیں آپ اجازت دیجئے ہم اس پانی کو استعمال کریں۔ تو حضرت حاجرہ نے ان کو رہنے کے لیے وہاں پر جگہ دے دی۔ پھر ادھر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم ہوا کہ جاؤ، 1 سال کے بعد کہ جاؤ مل کر آؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھر سے نکلتے ہیں اور 1 مہینہ سفر کرتے ہیں۔ 1 مہینے کی سفر کے بعد پھر آپ اسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل کو آپ نے چھوڑا تھا۔ جب حضرت حاجرہ اس پہاڑی کو دیکھتی ہیں جہاں پر حضرت ابراہیم نے آپ کو چھوڑا تھا، پھر حضرت ابراہیم کو جب دیکھتی ہیں تو ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ میری آنکھوں کے ٹھنڈک آ گئے۔ اتنی مدت کے بعد، اتنے عرصے کے بعد جب حضرت حاجرہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا ہوگا
تو کتنا اچھا لگا ہوگا۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام آپ کے قریب آئے تو حضرت حاجرہ نے کہا آئیے آپ کا خیر مقدم۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ اترنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا اچھا، اور کوئی اس امتحان میں اگر پڑا ہوتا اور پھر اتنی مدت کے بعد آتا تو آج کل کی جو عورتیں ہوتی ہیں، آج کل کی جو بیویاں ہوتی جھنجھوڑ کے رکھ دیتی کہ اتنی مدت کے بعد آئے، پھر بھی کہہ رہے اترنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھہرنے کی اجازت نہیں ہے۔ حضرت حاجرہ کہتی ہیں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم کہتے ہیں میرا بچہ، اپنے بچے کو لیتے ہیں، حضرت اسماعیل کو لیتے ہیں، اپنے سینے سے لگاتے ہیں، آنسو گرتے ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کے اوپر۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ابھی چھوٹے ہیں، کیا جانے کہ کون ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل کو گود میں لیتے ہیں۔ پھر حضرت حاجرہ کہتی ہیں کہ آپ کا سر دھلا دوں، ہاتھ پیر دھلا دوں، یہ پانی ہمارا ہی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کا سر دھلاتی ہیں، ہاتھ پیر دھلاتی ہیں، اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر واپس ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھتی ہیں پھر جب اونٹ نیچے جاتا ہے پہاڑی سے، پھر آپ ٹکٹکی باندھ کر دیکھتی ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں۔ اب کیا ان کے دل پر گزرتی ہوگی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں، اتنی مدت کے بعد آئے، چند منٹ بھی نہیں رکے، تھوڑی دیر رکے، اونٹ پر بیٹھے ہی بیٹھے پھر واپس چلے آئے۔ کچھ دنوں کے بعد آپ کو خواب آنے لگے۔ جب حضرت اسماعیل تھوڑے بڑے ہوئے تو آپ کو خواب آنے لگے کہ اپنی قیمتی چیز اللہ کی راہ میں قربان کرو۔ آپ نے اونٹ قربان کر دیے، کئی اونٹ قربان کر دیے، لیکن پھر وہ مسلسل خواب آتے رہے کہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی قیمتی چیز قربان کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ اسماعیل سے قیمتی چیز میری نگاہوں میں کوئی نہیں ہے، لگ رہا اللہ تعالیٰ کا اشارہ حضرت اسماعیل کی طرف ہے۔ تو آپ نے گھر سے چھری لی، چھری لینے کے بعد پھر آپ اتنی مدت 1 مہینہ کا سفر کر کے 1500 کلومیٹر کا سفر کر کے حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں رہتی تھیں وہاں پر گئے۔ جانے کے بعد بیٹے سے ملاقات ہوئی۔ جب بیٹے نے دیکھا کہ یہ میرے باپ ہیں، گلے سے لپٹ کے روئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ سے کہا کہ بچے کو سیر کے لیے لے جا رہے ہیں۔ حضرت اسماعیل سے کہا چلو سیر کر کے آتے ہیں، گھوم کر آتے ہیں۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لیا آپ نے اور آپ نکل گئے۔ جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، حج میں جاتے ہیں تو جہاں پر شیطان کو کنکریاں مارتے ہیں، جب وہاں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام پہنچے تو آپ ٹھہر گئے، کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حضرت اسماعیل کو قربان کرنا تھا۔ جب آپ ٹھہرے تو بیٹے کی طرف دیکھنے لگے اور بیٹے سے کہنے لگے بیٹا میں تجھے قربان کرنے کے لیے لایا ہوں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تجھے قربان کرنے کے لیے آیا ہوں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بہت چھوٹا سا 4-5 سال کا بچہ اپنے باپ کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے بابا تو پھر دیر کس بات کی ہے، دیر کس بات کی ہے، قربان کیجئے۔ لیکن ہاں میری ماں بھی تو ہے، میری ماں کو جب پتہ چلے گا تو وہ بہت اس کو افسوس ہوگا۔ اپنے کرتے کو اتارتے ہیں اور کہتے ہیں میرا کرتا لیجیے اور میری ماں کو دے دینا، میری ماں جب مجھے یاد کر کے روئے گی تو اس کرتے کو دیکھ لے گی تو اس کا غم ہلکا ہو جائے گا۔ بابا چلو پھر مجھے قربان کرو، اللہ کی راہ میں جب آپ قربان کرنے کے لیے جا رہے ہیں تو میں بھی راضی ہوں، میں بھی تیار ہوں۔ کیسا ہوگا وہ بیٹا اور کیسی ہوگی وہ ماں جس نے اپنے بچے کی اتنی اچھی تربیت کری ہوگی۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی چھری کو نکالتے ہیں تو حضرت اسماعیل کہتے ہیں کہ بابا آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے، کہیں محبت پدری جوش مارے اور آپ مجھے قربان نہ کریں، تو بابا آپ آنکھوں پر پٹی باندھ لیجئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام آنکھ پر پٹی باندھ لیتے ہیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی آنکھوں پر بھی پٹی باندھ دیتے ہیں، تو چھری چلا دی۔ جب آپ نے چھری چلائی، چھری کی کیا مجال کہ اسماعیل کی گردن کو کاٹ دے، چھری گٹھل ہو گئی۔ پھر حضرت اسماعیل نے چھری چلائی، چھری نہیں چلی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں سے اٹھے اور ایک پتھر پر چھری کو تیز کرنے لگے۔ جب چھری کو تیز کیا اس کے بعد آپ نے چھری چلائی، اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کا حکم ہوا کہ جبریل جنت سے ایک میڈھا لے جاؤ اور اسماعیل کو ہٹا دو اور میڈھے کو اس کی جگہ لٹال دو۔
حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور آپ نے میڈھے کو وہاں پر لٹال دیا اور حضرت اسماعیل کو ہٹا لیا۔ تو آپ کی چھری بہت تیز ہو چکی تھی، جب آپ نے چھری چلائی تو گردن کٹ گئی، آپ کو لگا کہ میرا بیٹا قربان ہو گیا۔ اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے لگے۔ آنکھوں سے جب پٹی تو بیٹا دور کھڑا مسکرا رہا تھا اور میڈھے کی گردن کٹ چکی تھی، میڈھا اللہ کی راہ میں قربان ہو چکا تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کی قربانی ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے جو امتحان لیا تھا یہ اس امتحان میں پاس ہو گئے۔ تب سے یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہو گئی، اور حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 2 قربانی کیا کرتے تھے، ایک اپنے نام سے اور ایک امت کے نام سے۔